الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صدق کرام، معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہن، چھبیسواں سپارہ سورہ الفتح کی آخری آیت آج کے مضمون کے لحاظ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رب ذوالجلال ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، شہادت کی موت
ہماری قبروں کو منور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے صراط سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے اور توبہ پر استقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے گناہ معاف کرتے جہنم کی آگ سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت، ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، مقدس، مطہر، پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اور آخر پر اپنے دل سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ایمان والوں کی طرح ہم سب کو بھی اپنے وعدہ کے مطابق جنت میں لے جانے کے بعد ہمارے دلوں کو اپنے دیدار سے منور کرے اور ہماری آنکھوں کو سرور پہنچائے۔ ان چند تمہیدی اور دعائیہ کلمات کے بعد میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ گزشتہ جمعہ مبارک بھی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی یہی آیت تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور جو آپ کے ساتھی ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں۔ تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور رکوع اور سجدے کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی ان کے منہ پر ہے سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ تو والذین معه میں سارے صحابہ آتے ہیں، آپ کے سارے ساتھی ہیں، اسی لیے وہی آیت تلاوت کی ہے۔ اور آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، ان کی بات کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تعداد ابھی بہت کم تھی،
سارے لوگ مسلمان ہوں، تعداد میں اضافہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خواہش تھی کہ مکے کے اندر رہنے والے جو بہادر اور جری لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ جلد از جلد اسلام قبول کریں، تاکہ مشرکین مکہ کو ان کے ظلم کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، اسلام کو قوت دینے کے لیے یا مجھے عمر بن عاص دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہے ہیں، دوسری طرف مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ میٹنگ کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ملتے جا رہے ہیں، اگرچہ تعداد کم ہے لیکن اسی طرح اگر تعداد بڑھتی چلی گئی تو ہمارے باپ دادے کا جو مذہب ہے وہ مٹ جائے گا۔ یہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کا جلد از جلد کوئی حل نکالنا چاہیے۔ مختلف مشورے ہوتے ہیں، آخر ان کا بڑا ہی بزدلانہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ڈرتے بھی تھے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی برادری کا مقابلہ پھر کیسے کریں گے؟ چنانچہ سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ساری برادریوں والے اکٹھے ہو جائیں گے مقابلے کے اندر، لیکن پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ کام کرے گا کون، اتنا بہادر کون ہے جو تلوار اٹھائے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے، یعنی شہید کرے۔ تو ان کی نظر پڑتی ہے خطاب کے بیٹے عمر پر، کہ بڑا بہادر انسان ہے، بڑی قوت اور طاقت والا ہے، مکہ کی گلیوں میں جب چلتا ہے تو اس کا روب اور دبدبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمر کو تیار کرتے ہیں، ابھی مسلمان بھی ہوئے نا، اس لیے میں عمر کیا ہے، اور عمر کو کہتے ہیں کہ دیکھنا اگر آج یہ کام نہ کیا گیا تو
اسلام ہو جائیں گے اور ہمارے بتوں کو توڑ دیا جائے گا، ہمارے خدا ختم کر دیے جائیں گے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، تو خطاب کا بیٹا عمر اس کام کے لیے تیار ہوگا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں کہ یا عمر بن عاص دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، اور ادھر منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ اب عمر نے تلوار اٹھا لی اور نیام سے نکال لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے کے اندر ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ارادے سے جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی سوال کرتا ہے کہ عمر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے؟ تو عمر کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ان کو قتل کرنے کی، کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تو عمر کہتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دانے کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو یہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ٹھیک۔ تو پھر گویا کہ تیری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، مذہبی دشمنی ہے نا؟ اور کہتا ہے بالکل مذہبی دشمنی ہے، ذاتی تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر میں تجھے جانتا ہوں، اگرچہ تو بڑی طاقت والا ہے لیکن تو انصاف والا بندہ تو ہے۔ اگر مذہبی دشمنی ہے تو پھر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل چکی ہے۔ تو اگر مذہبی دشمنی ہے، ذاتی نہیں ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کی طرف رک کر اپنے گھر سے شروع ہونا تب انصاف ہے۔ کلادار سنگھ کے وجود مسلمانوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جب خطاب کے بیٹے عمر نے یہ سنا تو قاضی عطاء محسن راشد یہ کہتا ہے کہ عمر نے فرش پر اپنا راستہ
جاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نانا جو حق قبول کر چکی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، تو جو کرتا ہے کرتا جا، مارتا ہے مارتا جا۔ عمر مارتے جاتے ہیں۔ بہن گویا کے شاعر کے مطابق اس طرح کرتی ہے، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، ادھر آ ستر کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ حضرت عمر فاروق کبھی عمر تھے، حیران ہوتے ہیں کہ صنف ناظر ہے، میری مار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اچھا چل مجھے بھی وہ کلام سنا جو تیرا نبی پڑھتا ہے، مجھے بھی وہ کلام سنا جو بات کا مقصد کرنے کی کوئی لمبا چوڑا واقعہ۔ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، پڑھنا شروع کیا، بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے، عمر کے دل کے اندر اسلام داخل ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں چل مجھے بھی لے کے جا اس نبی کے پاس، اب راستہ بدل گیا نا، اب عمر ہے، تلوار اسی طرح نیام سے غیر ہے، بہن ہے بہنوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں، آپ صدر صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، تلوار نیام سے باہر ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھو عمر آ رہا ہے، ارادہ اچھا نہیں لگتا، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ارادہ برا ہوا تو منہ کی کھائے گا، اور اگر ارادہ اچھا ہوا تو میرے قدموں میں گر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئے عمر، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت میں داخل ہوئے، اب یہ صحابی رسول بن چکے ہیں، آپ کے ساتھی بن چکے ہیں، دیکھا مسلمانوں کی نماز تھوڑی ہے، اور پھر نماز کا وقت آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، دار ارقم کے صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ میں جائے تو مشرکین راستہ روک لیتے تھے، نماز کا وقت آیا نا تو پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا یہاں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نماز بیت اللہ کے اندر جا کر نہ پڑھی جائے، دار ارقم میں پڑھی جائے، تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں،
وجہ سے سارے بولو حضرت عمر فاروق، باقی اس کا واسطہ نہیں ملی، لیکن یہ ابتدا ہے۔ اسی طرح صحابہ آپ کے گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح یہ دار ارقم سے نکل کے بیت اللہ میں اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں نا، روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، تو صحابہ نے آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں ہجرت کرنی شروع کر دی۔ لیکن جب وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کا، تو رات کا نہیں دن کا وقت چنا اور کہا آؤ مکے والوں، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، میں جانے لگا ہوں، تم یہاں سے جانے والوں پر ظلم کرتے ہو، آؤ مجھے روک کے دکھاؤ۔ اگر کسی نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو آئے مجھے ہجرت سے روک کر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو قوت اور طاقت ملی۔ بعد میں بات چھوٹی چلی جائے گی، ہر چیز کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ غزوہ احد آیا نا، غزوہ احد کا موقع آیا تو کافروں کے لشکر کا سردار ابو سفیان، یہ بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کے مقابلے میں کھڑے ہو کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو کے ابو سفیان نے باتیں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو سفیان کی باتوں کا جواب دو۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا وعزا لکم، لنا عزا وعزا لکم، انہوں نے اپنا خدا عزا بنایا ہوا تھا نا، لات منات عزا ہوگل۔ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا و مولانا، اللہ مولانا و مولانا۔ ابو سفیان نے کہا اولو حبل، ابو سفیان نے کہا اولو حبل، عمر فاروق نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان کا منہ بند کر کے رکھ دیا، اس نے کہا ہمارا لیے عزا ہے، کہا ہمارے لیے اللہ ہے، اس نے کہا ہمارا حبل ہے، میں تمہارا حبل ہے، اللہ اعلیٰ ہے،
یہ بات ہوئی تھی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک پر بڑا سامان دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا تو اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، گھر کے سارے سامان کا حساب کیا اور نصف سامان لا کر پیارے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے کون ہے یہ عمر۔ یہ عمر وہی ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور عمر کی صلاحیتیں، عمر کی عقل، عمر فاروق کا فیض اتنا زیادہ تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے ایسی 20 آیات کو جمع کیا ہے، بعض میں 17 کہی ہے، بعض میں 21 آیات کہی ہے، بعض میں 22 آیات کہی ہے کہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کا کلام بولو تو عمر کے دل میں بھی وہی بات آئی ہوتی ہے، عمر کے دل میں بھی وہی بات آئی ہوتی ہے۔ اگر ساری بیان کر لو بات لمبی ہو جائے گی، آؤ اس میں سے چاند سنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس کو علماء کرام نے لکھا ہے موافقات عمر، عمر کی باتوں کے موافق۔ اللہ کا کلام تو اللہ کی مرضی سے ہی نازل ہوتا ہے نا، کسی کی مرضی کے مطابق نازل نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کہنا ہے اپنی مرضی سے کہنا ہے، کسی نبی کی مرضی سے بھی نہیں کہنا، یہ اس سے آتی ہے۔ لیکن یہ کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہی بات عمر کے دل میں تھی کہ یہ بات اللہ کی بات کے موافق ہے۔ آئیے پہلی بات سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہاں پر نفل پڑھنے چاہیے۔ یہاں پر کیا کرنا چاہیے بولو؟ یہ اونچا مقام ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہاں پر نفل پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کو نفل کرے، طواف مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بزرگ مسلمانوں یہ بات سمجھا دوں کہ مقام ابراہیم تو چھوٹی سی جگہ ہے، تو وہاں پر بیت اللہ میں تو امن ہونا چاہیے نا۔
شیر میں کسی اور جگہ پر پڑھ لے تب بھی طواف مکمل ہے، برآمدے میں پڑھ لے، چھت پہ پڑھ لے تب بھی طواف مکمل۔ آئیے ایک اور بات سناؤں، عمر کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونا چاہیے، بولو پردے کا، حضرت عمر حالات کو دیکھ رہے تھے، فہم اور عقل کے بادشاہ تھے، خصوصاً ازواج مطہرات کے لیے تو لازمن ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ازواج مطہرات کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرما دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تو اللہ نے جو کلام فرمایا عمر کی بات بھی کسی کی کیا تھی؟ موافق تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گئے، اور ان ازواج میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون بناتا ہے؟ بولو بیٹی ہی بولو یار، کیا نام تھا؟ حضرت حفصہ بھی تھی۔ جس طرح حضرت ابو بکر کی بیٹی آپ کے نکاح میں کون، کیا نام ہے بولو؟ حضرت عائشہ۔ حضرت ابو بکر بھی سسر بنتے ہیں، یار تم کیسے توڑو گے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو؟ یہ تو ایک زنجیر بنی ہوئی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی پیارے پیغمبر کے گھر، عمر کی بیٹی پیارے پیغمبر کے گھر، پیارے پیغمبر کی بیٹی عثمان کے گھر، پیارے پیغمبر کی بیٹی علی کے گھر۔ ابو بکر اور عمر سسر بنتے ہیں، عثمان اور علی داماد بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اور عمر سسر بنتے ہیں، عثمان اور علی داماد بنتے ہیں، تو یہ رشتہ داری کو کیسے توڑو گے؟ اپنے آپ نے آپ کو کالا کرنا ہے، تم نے اپنے آپ کو کالا کرنا ہے۔ یہ زنجیر توڑ نہیں سکتے، یہ ایسی زنجیر بن چکی ہے پیارے پیغمبر کی، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، کہ علی کے ساتھ، کہ قیامت تک کوئی اس زنجیر کو توڑ سکتا نہیں۔ تو بیویاں ناراض ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ازواج مطہرات سے کہا کہ تم ناراض ہو گئی ہو، خیال کر لو، خیال کر لو، کہیں یہ نہ ہو کہ پیارے پیغمبر تمہیں اپنے آپ سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں عطا کر دے۔ اور اسی پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ یہ باتیں ہو گئی، میں نے کہا چلو آپ چار بتا دیتے ہیں۔
میری اور چپ تھی کر لینا کہ ذرا اوکھی کر لے. سارے بولو کی یہ ذرا کی یہ بولو کہ سارے بولو کہ میں کر رہا کی یہ اوکھی کر لے. آئے رئیس المنافقین کون تھا بھائی؟ عبداللہ بن ابی. کون عبداللہ بن ابی؟ رئیس المنافقین جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی اور ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ عبداللہ بن ابی مر گیا. یہ رئیس المنافقین بولو مر گیا. لیکن اس کا بیٹا مسلمان تھا. اس کا بیٹا مسلمان. تو یہ عبداللہ بن ابی بھی تو منافق ہی تھا نا. ظاہری طور پر تو مسلمان بنا ہوا تھا. بیٹا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میرا باپ دنیا سے چلا گیا. یہ جنازے کا وقت ہے. آئیے آپ جنازہ پڑھائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے کفن کا انتظام کرو. میں صحابہ کو لے کے وقت میں پہنچ جاؤں گا جنازے کے. میں اس کو ذرا اپنے انداز میں بیان کیا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں صحابہ کو لے کے جنازے کا وقت آیا. ادھر میت آئی رئیس المنافقین کی عبداللہ بن ابی کی اور ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آ گئے. میں نے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو ذرا اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ بالکل لائق اس طرح ہوا ہو. یہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے کہ خطیب کس طرح بیان کرتے ہیں. میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں, ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن ایک میرا انداز. پیارے پیغمبر جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس شخص کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں, بتائیے ذرا. فلاں موقع پر اس عبداللہ بن ابی نے اسلام کو یہ نقصان نہیں پہنچایا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر فلاں موقع پر اس نے یہ غلط حرکت نہیں کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر فلاں موقع پر اس نے آپ سے یہ دشمنی نہیں کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیوی ہماری ماں مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی. اتنا بڑا کام کیا, آپ پھر بھی اس کا جنازہ پڑھنے لگے. آپ پھر بھی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر پیچھے آ. عمر پیچھے آ. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے چلتے تھے. بولو کس کے؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اس طرح کا بندہ مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. ابھی یہ حکم نازل بولو نہیں ہوا تھا. جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تو پیارے پیغمبر نے تو پھر وہی کرنا تھا نا جو اللہ کا فرمان ہے. ابھی حکم نازل نہیں ہوا. پیارا پیغمبر چل ہر جو عمر پیچھے, عمر فاروق پیچھے ہٹ گئے.
یا رسول اللہ آپ نبی میں امتی، آپ میرے روحانی باپ میں روحانی بیٹا، آپ میرے مرشد میں آپ کا مرید، آپ میرے پیر میں آپ کا مرید، آپ استاد میں شاگرد، آپ نبی میں امتی، میری کیا جرأت ہے کہ میں مقابلہ کروں، آپ کا جو دل چاہے وہ کرے۔ پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا، جنازہ کو پڑھا دیا، لیکن جبریل آ گیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے خاتم الرسل، اے خاتم الانبیاء، اے سید البشر، آج تو میں نے ابھی حکم نازل نہیں فرمایا تھا، تو نے جنازہ پڑھ دیا، لیکن کل کو اس طرح کا منافق مشرک بے ایمان من جائے، اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باتوں کی ہے کہ نہیں؟ آئے اور برادری آ جاتی ہے، آئے رشتے دار نہیں ساڈا، کی کریے؟ قرآن کی نص ہے، بلا تصلی علی، بلا تصلی علی ابداً، ابداً کا میرا پتہ ہے کبھی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک یہ قانون بن گیا، مشرک کا جنازہ بولو، منافق کا جنازہ، باپ بھی ہو تب بھی، بیٹا بھی ہو تب بھی، بھائی بھی ہو تب بھی، اسی کے دوستیاں دے کے تو بھی نہیں آ، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور اس کی قبر میں کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنا۔ بلا تصلی علی، آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ آئے رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور بیٹھ جو گھر میں، کچھ بھی نہیں ہوگا، برادری بولتی ہے تو بولتی رہے، کوئی تانا مارتا تو مارتا رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ سارے بولو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ نہیں پڑھنا چاہتا تو نہیں پڑھنا، قبر پہ دعا بھی، یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھا، استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم دورہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو یہ آیت آ گئی، تو والد صاحب نے کہا اس آیت سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے بولو ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد، کچھ لوگ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے بولو دعا مانگتے، پھر قبر پر بھی دعا مانگتے، تو وہ 3 بار دعا مانگتے ہیں، جنازہ میں بھی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا دعا ہے، بعد میں دعا، پھر قبر پہ دعا۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں پر قرآن نے 2 جگہ پر، کتنی جگہ پر؟ 2 جگہ پر دعا سے روکا، کتنی جگہ پر روکا؟ جنازہ بھی، قبر پر دعا بھی،
بھائی صاحب نے فرمایا کہ اگر جنازے کے بعد وہاں پر دعا ہوتی تو قرآن اس سے بھی روک دیتا. قرآن تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جنازے کے بعد دعا وہاں پہ کوئی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مشرک مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا, قبر پہ نہیں دعا کر رہی, عبادت کر لینی, یہ جو ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. وہ وقت کے مجتہد تھے, وہ تو وقت کے محقق تھے, اللہ ان کی خبر کا کروڑوں رحمت اللہ. اللہ اکبر. بات بڑی لمبی ہو جائے گی, پھر مختصر کرتا ہوں وقت کے مطابق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پر آ جائے. چلو فتوحات سے پہلے ایک اور بات کر دوں. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب خلافت میں جھگڑا ہونے لگا اور جھگڑے کا امکان بڑھ گیا. جھگڑے کا امکان بڑھ گیا. مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑیں گے. وہ کہیں گے مہاجرین ہم میں سے امیر المومنین ہونا چاہیے, خلیفہ ہونا چاہیے. انصار کہیں گے ہم میں سے ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر دی. سب سے پہلے خلیفہ کون سارے بولو؟ ابو بکر صدیق. سب سے پہلے بیعت اس نے کی, اور جب حضرت عمر فاروق نے بیعت کر لی تو پھر سب نے, ارے بولو, پھر سب نے بیعت, جھگڑا ختم کروا دیا. آئیے باتیں تو بہت ہیں, عظمت تو عمر فاروق کی بہت بلند ہے, بہت لمبی ہے. فتوحات میں آ جائیے. جب حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنتے ہیں, امیر المومنین بنتے ہیں, تو پھر لڑائیاں شروع, جنگ شروع. سکاتیہ, قادسیہ, بابل, مدائن, جلولہ, حلوان, اصفہان, ہمدان, سارا فارس, کرمان, خراسان, شام, دمشق, یرموک, انطاکیہ, اور پھر بیت المقدس تک پہنچ کے اسلام کے جھنڈوں کو عمر فاروق نے گاڑ دیا. اور پھر پتہ ہے کہ کتنے لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی اسلام کی؟ 22 لاکھ. یاد رکھنا, بولو کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے کنڈے چاڑے اور اسلام کی حکومت قائم کی. اور میں کرا کی کل آ رہے رشتے داروں میں چھڑ کے میں دیا. یہ عمر فاروق تھے, ثانی امیر المومنین تھے, عظمت میں بلند ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا سیاستدان, اس نے کتنے سارے بولو 64 لاکھ, کتنے 64 لاکھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. سبحان اللہ. اللہ کر کے تو بھیا
پھر تو گل آ جاتی ہے. جب موقع بنوں میاں کو تو پہلے یہ تو سوچ لے کہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا کون تھا؟ سارے بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کرو. اپنے بچوں کے نام بولو معاویہ رکھا کرو. بتاؤ ان کو کہ معاویہ کی حقیقت کیا ہے. تب چلے اللہ اکبر. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے, شام پہ آ جاتے ہیں. آج اتفاق سے یکم محرم آ گئی. آج اتفاق سے یکم محرم آ گئی. مغیرہ بن شعبہ اس کا غلام تھا ایک ابو لولو فیروز. ابو لولو فیروز. حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا, کہا خراج کتنا دو گے؟ کہنے لگا 2 درہم دوں گا. پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا پڑھائی بھی ہوں. پڑھائی سمجھ دو نا, نقاش بھی ہوں. نقاش لوہار بھی ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا کام 3 کرتے ہو, خراج بھی 3 درہم ہونا چاہیے. کام 3 کرتے ہو, خراج کہنے لگا میں 2 درہم دوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا چلو تم ایسے کرو, میں تمہارا خراج چھوڑتا ہوں. میں تمہارا خراج چھوڑتا ہوں. مسلمانوں کے لیے گندم کو پیسنے کے لیے چکی بناؤ. مسلمانوں کی آسان ہو جائے گی, تمہارا خراج معاف کر دے. کہنے کا ٹھیک ہے, ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا. ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا. چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے پہلے کہا نا فہم و فراست عقل کے بادشاہ تھے. کہنے لگے یہ مجھے دھمکی دے کر دیا. کیا کہا یہ مجھے؟ اس نے کیا کہا ایسی چکی بناؤں گا ساری دنیا پر اس کا چرچا. حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے دھمکی دے کر گیا. اب حضرت عمر فاروق سمجھ تو گئے کہ یہ قتل کی دھمکی ہے, لیکن پکڑ لیا. بولو پکڑ لیا نہیں. کیوں؟ جرم نہیں کیا. جب جرم نہیں کیا تو پکڑنے کا جواب پاکستان کی پولیس والے ہو تو بھی سمجھ لو ہے. بندہ کوئی اور مارے, باپ کو بھی لے جانا, ماں کو بھی لے جانا, برا بھی لے جانا. جو مارنے والا وہ ملتا نہیں, وہ بھاگ گیا, اور تم کیا کرتے ہو؟ باپ کو پکڑ لیتے ہو جس نے جرم نہیں کیا. یہ شرعاً جائز نہیں. یہ پاکستان کی پولیس کے لیے سبق ہے. حضرت عمر سمجھ گئے تھے. 26 ذوالحج کو حضرت عمر فاروق آئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ ابو لولو فیروز منبر کے پیچھے چھپ گیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی. یہ منبر کے پیچھے سے نکلا, حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا خنجر سے, اور حضرت عمر فاروق کو زخمی کر دیا. اس طریقے کو بولو 26 ذوالحج کو. اور حضرت عمر فاروق 3-4 دن زخمی رہے, اور شکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. ان
یہ نغمہ پچھلے جمعے میں نے جب کلمہ بھی پڑھا نا تو کافی سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے کلمے نہیں پڑھائے، ایمان کی تجدید نہیں ہوئی۔ یہ نغمہ فصل گل اللہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے فضا